کی نافرمانی گناہ کبیرہ، مطلب جو عام والدین ہیں، عام لوگ ہیں، ان کی اولاد اگر وہ اپنے والد کی، اپنے باپ کی، اپنے والدین کی نافرمانی کرے تو گناہ کبیرہ ہے، عام کی۔ تو سادات کا اپنے جد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نافرمانی پر کیا حال ہوگا، اسے بھی کبھی کبھی بیان میں لوگوں کو بتا دیا کریں۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے فتوے کے خاتمے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور حضرت علی علیہ السلام کے خانوادے سے قائم ہو، اس کا بڑا جرم اور دیانت و پرہیزگاری سے عاری ہونا اسے نسب عالی سے خارج نہیں کر دے گا، چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو سادات۔ ٹھیک ہے، رسول سے ہے، علی سے جڑا ہوا ہے، تو وہ اسے نسب سے خارج نہیں کر سکتا، چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اسی لیے بعض محققین نے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی سید سے زنا، شراب نوشی یا چوری سرزد ہو جائے اور ہم اس پر حد جاری کریں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی امیر یا بادشاہ کے پاؤں کو غلاظت لگ جائے اور اس کا کوئی خادم اسے دھو ڈالے۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی سادات ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور ان کو سزا ان پر مقرر کرنی ہے تو سزا دیں تو یہ سمجھ کر دیں کہ میں کسی بادشاہ یا کسی کا سیٹ کا میں غلام ہوں اور اس کے قدموں میں دھول لگی ہوئی ہے تو میں اسے صاف کر رہا ہوں۔ یہ سزا کا بھی ہے، اور کوئی اصلاح کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، وہ بھی یہی معنی میں اس کو بھی لیا جائے گا۔ اسے آپ غلط معنوں میں نہ لیں، اس لیے کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کل کا جو ماحول ہے وہ بہت بگڑا ہوا ہے۔ جہاں آپ نے کسی کی نس دکھتی نس پہ ہاتھ رکھا کہ فوراً آپ کو کسی بھی طرح کوئی بھی لیبل لگا کر آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کی سیادت یقینی ہو اور اس کا نسب ثابت ہو تو سیادت کے پیش نظر اس کی تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ جس کی سیادت یقینی ہو، جس کا نسب ثابت ہو، اس کی تعظیم و توقیر کی جائے گی، اور جس کا ثابت نہ ہو تو اس کے برعکس ہے۔ یقینی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا شجرہ مکمل ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے اس کے آبا و اجداد تک مکمل شجرہ ہو، وہ یقینی سید، تو اس کی تعظیم و توقیر کی جائے گی، اور نہ ہو تو اس کے برعکس، اور اس کے غلط کاموں پر ناپسندگی اظہار کیا جائے گی۔ اور اگر اس کا نسب ثابت نہیں ہے مگر وہ اس نسب کا دعوے دار ہے اور اس کا جھوٹ ہونا معلوم نہیں ہے تو اس کی تکذیب میں توقف کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر وہ دعوے دار ہے کہ میں سید ہوں اور اس کا جھوٹ ہونا ابھی معلوم نہیں ہوا ہے، کیونکہ معلوم اس لیے نہیں ہوا ہے میرے دوستو کہ آج کل کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ معلوم کریں کہ سید صاحب آپ سادات ہیں، آپ اتنا زور دے رہے ہو اپنے اسٹیج پہ، خوب چلا کے بیان کر رہے ہو، فضیلت بیان کر رہے ہو، تو آپ کے تھوڑا تیسرے بابا کا نام یا تیسرے آپ کے جد امجد کا نام بتائیے، ان کا شجرہ بتائیے۔ کسی کے پاس فرصت ہے نہیں، اور ہماری عوام کا ذہن وہاں تک پہنچتا بھی نہیں ہے۔ خیر، یہ تو میں نے آپ کے گوشے گزار یہ بات کر دی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ ہونا اس کا معلوم نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ کچھ ڈھیل دیا جائے، تھوڑا خاموش رہے، تھوڑا ڈھیل دیا جائے۔ اور اسی ڈھیل پر وہ لوگ آج مارکیٹ میں چل رہے ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ان کے باپ دادا کا پان کارڈ، آدھار کارڈ یا چٹنی کارڈ نہیں ہے، صرف ان کا ہے، ان کے ابا کا ہے، ان کے دادا کا ہے، باقی وہاں سے غائب۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ تھوڑی انہیں ڈھیل دیں، ڈھیل دیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے نسب کا ذمہ دار ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو مستحق لعنت ہے، مگر دوسرے لوگ اسے بغیر ثبوت جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ یعنی یہ مطلب ہے
کہ ہر انسان اپنی ذات کا ذمہ دار ہے، اپنے نسب کا ذمہ دار ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر لعنت ہے اور مستحق لعنت ہے. اور بغیر ثبوت کے، مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بھئی یہ سید صاحب کے پاس سرٹی ہے کہ نہیں، ان کے پاس شجرہ ہے کہ نہیں، یہ حقیقی سید ہے یا نہیں، تو بغیر ثبوت کے ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور چرچا نہیں کرنا چاہیے. اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہاں تک آپ کے سامنے میں نے فضائل اہل بیت اور خصائص اہل بیت آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کے بعد چھٹی جو خصوصیت ہے وہ میں آپ کو چوتھے بھاگ میں انشاءاللہ پیش کروں گا. آپ میرے پہلا بھاگ، دوسرا اور تیسرا بھاگ ضرور دیکھیں اور ان تمام ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.